السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ہونڈا کمپنی کے مالک کے بارے میں۔ ہونڈا کمپنی کا مالک 1906 میں جاپان کے جزیرے ہونشو کے چھوٹے سے گاؤں میں سویچرو ہونڈا نامی لڑکا پیدا ہوا، جس کے والد ایک لوہار تھے اور پارٹ ٹائم میں سائیکلوں کی مرمت کا کام بھی کرتے تھے۔ ہونڈا کے 5 بہن بھائی مختلف بیماریوں کے باعث مر چکے تھے۔ ہونڈا والد کے ساتھ سائیکلوں کی مرمت کا کام کرتا تھا۔ 16 برس کی عمر میں ہونڈا کو ٹوکیو میں آرٹ شوکائی نامی آٹو موبائل سروس اسٹیشن پر ٹیکنیشین کی نوکری ملی، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو انہیں صفائی کا کام دیا گیا۔ چند ماہ بعد ہونڈا کو ورکشاپ کا کام بھی ملنے لگا، جس سے تھوڑے ہی عرصے میں گاڑیوں کا کام اچھی طرح سیکھ لیا تھا۔ 1928 میں آرٹ شوکائی کے مالک نے ایک اور برانچ کھولی اور اسے چلانے کے لیے ہونڈا کو ذمہ داری سونپ دی۔ چند ہی سالوں میں ہونڈا ماہر مکینک بن چکا تھا اور اس کے ساتھ وہ ریسنگ کار چلانا بھی سیکھ گیا تھا۔ پھر ہونڈا نے اپنے مالک کے لیے ایک سپورٹس کا ڈیزائن کی 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی اس گاڑی نے تمام ریکارڈ توڑ دیے تھے، اور یہ ریکارڈ اگلے 20 سالوں تک جاپان کے نام رہا۔ ہونڈا اپنا خود کا ورکشاپ کھولنا چاہتا تھا، لیکن سال 1936 میں کار ریسنگ کے دوران ہونڈا ہولناک حادثے میں شدید زخمی ہو گیا۔ ٹھیک ہونے کے بعد ہونڈا نے 30 برس کی عمر میں گاڑیوں کے پارٹس بنانے کی ایک کمپنی بنائی، مگر اس کمپنی کو چلانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے، جس کے باعث ہونڈا نے دن میں آرٹ شوکائی کے لیے کام کرتا تھا، جبکہ رات میں اپنی نئی کمپنی کے لیے انجن پسٹن بنانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن کئی ماہ کی کوششوں کے باوجود ناکام رہا۔ اس کے بعد ہونڈا نے دھات کاری سیکھنے کے لیے ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور 3 سالوں کی محنت کے بعد بالآخر 1939 میں پسٹن بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اس نے اپنی نوکری چھوڑ کر پسٹن بنانا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے اپنے پسٹن ٹویوٹا کمپنی کو آفر کی تو وہاں اس کے 47 ڈیزائن مسترد ہو گیا۔ اس نے اگلے کئی برس مارکیٹ کو سمجھنے میں لگا دی، جس کے بعد ہونڈا نے ایک بار پھر پسٹن تیار کیے اور اس بار وہ کامیاب ہو گیا۔ تمام کمپنیز نے اس کے بنائے ہوئے پسٹن پاس کیے اور پھر دھڑا دھڑ آرڈر بھی ملنا شروع ہو گیا۔ ہونڈا کو ایک اور دھچکا اس وقت لگا جب دوسری جنگ عظیم چھڑکائی۔ 1944 میں فضائی حملے کے دوران ہونڈا کی فیکٹری ایک میزائل کا نشانہ بن گئی۔ ہونڈا نے اپنے بچے کچے اثاثے ٹویوٹا کو 4.5 لاکھ ین میں فروخت کر دیے۔ ہیروشیما پر ایٹمی حملوں کے بعد جاپان نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور جنگ ختم ہو گئی، لیکن ہونڈا کی طرح پورے جاپان کے حالات بد سے بدتر ہو گئے تھے۔ ایک بار ہونڈا کو جاپانی فوج کی گاڑی کا ایک انجن ملا۔ ہونڈا نے اس انجن کو ایک سائیکل میں نصب کر دیا۔ مہنگائی اور ٹرانسپورٹ سمیت کئی مسائل کا سامنا کرنے والے جاپانیوں کو ہونڈا کا یہ آئیڈیا بہت پسند آیا۔ ہونڈا نے 18,000 دکانداروں کے نام ایک کھلا خط لکھا۔ 3,000 دکانداروں نے اس سے پیسے بھیج دیے۔ اگلے 3 برس میں ہونڈا نے ایک موٹر سائیکل بنائی جو سپر کپ کے نام سے لانچ کی گئی، جس نے آتے ہی مارکیٹ میں دھوم مچا دی۔ اس کامیابی کے بعد 1962 میں بین الاقوامی ریسنگ مقابلہ جیت لیا، جس کے بعد ہونڈا کا نام دنیا بھر میں گونجنے لگا۔ 1960 تک ہونڈا موٹر سائیکل بنانے والی کمپنی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی، لیکن ہونڈا کا اصل خواب کار بنانا تھا۔ موٹر سائیکل کی کامیابی کے بعد ہونڈا نے گاڑیاں بنائیں۔ کئی سالوں کی محنت اور کئی ڈیزائن مسترد ہونے کے بعد
1972 में होंडा सिविक लॉन्च की गई, जिससे बहुत पसंद किया गया और उसके नए मॉडल आज तक दुनिया भर में मशहूर हैं। 1980 में होंडा मोटर जापान की तीसरी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी और फिर अगले 10 बरस में इस कंपनी ने दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी बंद कर दिखाया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई वीडियो बनाने में गलती हो गई तो माफ़ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।